کافی جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی اولاد مالی طور پہ ترقی کرتی ہے تو ماں باپ کی خدمت سے الرجک ہوتی چلی جاتی ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ ماں باپ کی کمائی اور ماں باپ کی محنت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس انسان نے ترقی کی ہے، ان کو سب کچھ ملا ہے۔ ماں باپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے مہربانی کی، اللہ نے ان کے سفید بالوں کے صدقے ان کو سب کچھ دے دیا۔ اب ماں باپ تو زیادہ کھانے سے رہے، سب کچھ ہے تو انہی کے پاس، یا آج نہیں تو کل ان کے پاس آ جائے گا۔ لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے جتنا زیادہ پڑھتی چلی جاتی ہے، یا جتنا ان کے پاس کانفیڈنس آتا چلا جاتا ہے، یا جتنا ان کی گیدرنگ جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، دوستی بڑھتی چلی جاتی ہے، کھانے پینے کے حساب سے وہ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اتنا ہی وہ لوگ ماں باپ سے الرجک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ گھر میں انٹر جو ہوئے ہیں تو سامنے اپنے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، والدین بھی ہیں، تو والدین کو اگنور کر دیں گے۔ ایک ہے کہ وہ ضرورت کی وجہ سے ٹائم تھوڑا ہے تو بندہ مقصد کی بات کرتا، مقصد کا کام کرتا، فوراً واپس آتا ہے۔ ایک تو چلو یہاں پر تو کچھ گزارا نظر آتا ہے، ایک کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، سیدھے اپنے بچوں کے بعد جانا اور واپس آ جانا، انہی کے بعد بیٹھے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، ماں اکیلی بیٹھی ہے، باپ اکیلا بیٹھا ہے تو بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ، ان کی مٹھیاں نہیں بھرنی، ان کے حال احوال نہیں پوچھنا، ان سے گپ شپ نہیں کرنی، ان کے بیماری کا نہیں پوچھنا۔ تو یہ چیزیں جو الرجک کر رہی ہے نا نوجوان نسل کو، یہ کل کو اسی نوجوان نسل کو خراب بھی کریں گی۔ مثلاً آپ آتے ہیں اپنا وہ ممی ڈیڈی جو مزاج ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہمارے کپڑوں کو مٹی نہ لگے، ہمیں کوئی پوچھے نہیں، ہم اپنے حساب سے بوٹڈ سوٹڈ ہو کے آئیں، باہر جائیں اور واپس آ کے اپنے بوٹ سوٹ کپڑے چینج کریں اور پھر اپنے راستے پہ چل پڑیں۔ ایسا نہ کریں۔ آخر کپڑوں کے اندر ہر انسان برابر ہے، کپڑے اور وردی کے ذریعے انسان کی پہچان ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کفن سب کا برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کے اندر تو ان کی خدمت کرو، اور جو آدمی یہ چاہے کہ ماں باپ کے ساتھ وفا کرے تو مرنے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ، بلکہ ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، کہ وہ تمہارے ساتھ پھر راضی ہوں گے۔ اللہ ان کے بھائیوں کے ساتھ مہربانی اور رحمت کی وجہ سے، اچھے سلوک کی وجہ سے تمہارے اوپر مہربانی کرے گا۔ آج کل تو ویسے معاملہ چٹ ہے کہ چچوں کے ساتھ تو ایسی بگڑی ہوئی ہے، وہ بھتیجوں والی قوم جو ہے، بھتیجی اور بھتیجے ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ کو انہوں نے مارا، ہمارے باپ کو انہوں نے خراب کیا، ہمارے باپ کے سارا مال لوٹ کے یہ کھا گئے۔ لیکن یہ ماحول کافی نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے بالکل۔ آج تم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس وجہ سے کر رہے ہو، کل کو تمہارے بھتیجے تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ دیکھ رہے نا، یہ پکی ٹھکی بات ہے، اللہ کے نظام کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ ماں باپ سے الرجک نہ ہوں، اور خاص طور پر جب وہ بیمار ہوں تو ان کی دوائی اٹھا کر دینا، ان کی دوائی پوچھنا، دوائی لے آنا، ہسپتال لے جانا، ہسپتال لے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور مٹھیاں بھرنا، رات کو بیٹھے ہوں تو حال احوال پوچھنا، صبح کو اٹھیں تو حج عمرے کا ثواب کی نیت سے ان کی زیارت کرنا، قرآن اٹھانے کا کہیں، قرآن وہ لے آؤ بھائی، جب تلاوت کر چکے پھر قرآن بچوں کو کہیں واپس کر کے آئیں، اور اپنے بچوں کو ماں باپ کے قریب کرنا، یعنی دادا دادی اور پوتوں کے درمیان اس فاصلے کو کم کرنا، ان سے سلام دعا کرانا، ان سے دعائیں دلوانا اولاد کو، یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔